وزیراعظم عمران خان کے عجیب و غریب بیانات دینے کی تاریخ بڑی طویل ہے، لیکن کل جو انہوں نے بیان دیا اور جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر اور مین اسٹریم میڈیا پر ایک بڑی بحث چھڑ گئی، وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے یکتا ہے، بے نظیر ہے۔ آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ لیکن میں آپ کو ایک اور ذرا خبردار کرنا چاہتا ہوں، اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں۔ ابھی تک تو میں چپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں اگر سڑکوں پہ نکلایا نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اب اس کی مختلف تشریحات کی جا سکتی ہیں۔ ایک تشریح تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جان بوجھ کے ایسے بیان دیتے ہیں شیخ رشید کی طرح کہ ان کے 7-8 دن جو ہیں وہ نکل جائیں۔ اب اگلے 7-8 دن میں یہی بیان زیر بحث رہے گا اور دوسرے معاملات نظر سے آپ کے اوجھل ہو جائیں گے۔ میں کوئی زیادہ اس تجزیے سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن یہ ایک بہت بڑے پیمانے پر یہ بات زیر بحث ہے کہ عمران خان صاحب یہ حماقت میں بیانات نہیں دیتے، سوچتے سمجھتے ہوئے یہ بیانات دیتے ہیں وقت گزارنے کے لیے، ڈنگ ٹپانے کے لیے۔ یہ اس کا اثر ہو سکتا ہے کہ کچھ دن گزر جائیں، لیکن کیا واقعتاً عمران خان اسی وجہ سے بیانات دے رہے ہیں؟ عمران خان صاحب نے شروع دن سے ایک وتیرہ اپنایا ہے کہ وہ دھمکیوں پر یقین رکھتے ہیں اور بلف بہت کرتے ہیں۔ اگر دوسرا ان کے بلف کے وزن کے نیچے آ کر دبک جائے تو ان کی فتح ہو جاتی ہے، ورنہ اگر بلف کال کر دیا جائے تو ایک اور بلف کر دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ وہ سڑکوں پر نکلیں گے تو زیادہ خطرناک ہوں گے، اس کی کوئی تاریخی حقیقت آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ عمران خان صاحب 2018 سے پہلے سڑکوں پر ہی تھے، سڑکوں کے اوپر ہی موجود تھے، سڑکوں سے ہی اٹھا کر 2018 کے انتخابات میں سے گزار کر ان کو پرائم منسٹر ہاؤس پہنچایا گیا تھا۔ وہ تھک چکے تھے احتجاج کر کر کے، ان کو تو یہ نہیں پتہ چلتا تھا آخری دنوں میں جب کنٹینر والا احتجاج آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ کیسے بلائے جائیں، اور خالی کرسیوں کے اوپر میڈیا کی مدد سے وہ ایک امیج بنایا کرتے تھے۔ تو سڑکوں کے اوپر سے اس وقت جب تمام ریاستی مشینری ان کے ساتھ تھی، جب دھرنوں میں کھانے پہنچائے جاتے تھے، جب پی ٹی وی کی عمارت پر حملہ ہونے کے بعد شاباشیاں دی جاتی تھیں، جب طاہر القادری کو جی ٹی روڈ کے ذریعے لایا جاتا تھا، جب تمام انفراسٹرکچر تیار کیا گیا تھا ان کے لیے، سہولت فراہم کی گئی تھی، تب بھی وہ زیادہ خطرناک نہیں تھے۔ تب بھی خطرناکی جو ہے وہ کسی اور طرف سے آئی تھی، انہوں نے تو صرف ایک پبلک فیس جو ہے وہ کریٹ کیا تھا، تو اس وقت بھی اتنے خطرناک نہیں تھے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ کہ اس وقت عمران خان صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ میں جب طاقت میں آؤں گا تو آپ کے لیے بڑا خطرناک ہوں گا۔ آپ نے ان کی یہ سپیچ تو سنی ہوگی جو پارلیمان کے اندر انہوں نے کی تھی، جس کے اندر انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اب میں حکومت میں آ گیا ہوں تو اب میں نہیں چھوڑوں گا۔ میرا وعدہ ہے اپنی قوم سے کہ جو پیسہ اس ملک کا لوٹ کے یہ باہر لے کے گئے ہیں وہ پیسہ واپس لے کے آؤں گا انشاءاللہ پاکستان۔ اب حکومت میں آ کر انہوں نے اپنا یہ وعدہ پورا کرنے کی پوری کوشش کی، انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ میں آرام سے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہوتا ہوں، وہ آرام سے نہیں بیٹھے ہوتے۔ اپوزیشن کو رگڑا کیسے دینا ہے، اس کے اندر انہوں نے تمام کے تمام اپنے جو وسائل ہیں ان کو بروئے کار لایا ہے، اور ان وسائل کو بروئے کار لانے کی وجہ سے اپوزیشن کے ساتھ ان کے تعلقات اس حد تک بگڑ گئے ہیں کہ اب وہ اپوزیشن کے لیڈران کا نام جو ہے وہ مجرمان کی فہرست کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قومی ایشوز کے اوپر بھی میں نے بیٹھ کر ان سے بات نہیں کرنی۔ حالانکہ 2 دن پہلے شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے وہ آفر کر رہے تھے اپوزیشن کے انہی نمائندگان کو کہ ساؤتھ پنجاب والا بل جو ہے پاس کروا دیں 2/3، یہ عوام کی بڑی فلاح ہے۔ تو آج 2 دن کے بعد ان کا پرائم منسٹر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان سے کسی صورت بات نہیں کرنی، ان سے کسی صورت میں نے ڈائیلاگ نہیں کرنا۔ تو عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن کے حوالے سے وہ آرام سے بیٹھے رہے، حکومت میں وہ آرام سے نہیں بیٹھے رہے۔ حکومت ان کی بڑی سہولت رہی، حکومت میں ان کے پاس وسائل موجود ہیں، ان کے پاس ادارے موجود ہیں، ان کے پاس قانون کا ایک چھاتا موجود ہے، ان کے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو عام لوگوں کو مہیا نہیں ہیں، اور کوئی اپوزیشن کے لیے زیادہ خطرناک ثابت نہیں ہو سکے۔ اگر زیادہ خطرناک ثابت ہوتے تو کے پی کے اندر ان کی جماعت کی دڑکیاں نہ لگتیں، پنجاب کے اندر ضمنی انتخابات میں ان کی جماعت کی حالت نہ ہوتی، اور ملک کے اندر جو گورننس ہے وہ بڑی امپروو کی ہوتی۔ تو عمران خان صاحب سڑکوں پر سے نکل کر حکومت میں آئے خطرناک ہونے کے لیے اپنے بیان کے مطابق، اور اب حکومت میں آ کے وہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ جائیں گے سڑکوں کے اوپر دوبارہ تو بہت خطرناک ہوں گے۔ یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہوگا کہ اگر عمران خان صاحب واقعتاً سڑکوں پر دوبارہ واپس جائیں گے اور اس تمام مدد اور سپورٹ کے بغیر جو کالے کو سفید اور سفید کو کالا کر دیتی ہے، عمران خان صاحب کے کیسے جلسے ہوں گے اور کتنے لوگ اس کے اندر آئیں گے، جب تمام مدد کے باوجود آخر میں 126ویں دن اے پی ایس جیسے
بڑے حادثے اور ٹریجڈی کے بعد ان کو جلدی جلدی اپنا سارا کام وائنڈ اپ کرنا پڑا، اور ان دنوں میں ان کے پاس 200 بندے کی جو جگہ تھی بھرنے کے لیے لوگ مہیا نہیں ہوتے تھے. تو ان دنوں کے بعد اب جب وہ طاقت میں سے گزر کر دوبارہ سڑکوں پر آئیں گے تو کیا ماحول ہوگا، یہ بڑا دلچسپ ہوگا. اور پھر ایک ایسا لیڈر جس نے 3.5 سال میں طاقت میں رہتے ہوئے عوام کے ساتھ کوئی بہت بڑا اچھا کام نہیں کیا. اعداد و شمار آپ کے سامنے ہیں، جس کے اپنے صوبے کے اندر ان کی اپنی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ کھل کر بات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ صوبے کا کیا برا حال ہوا. جن کے پرانے نمائندے جو ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں، جن کو آپ شوکاز نوٹس دے کر پارٹی کے عہدوں سے فارغ کرتے ہیں، اور پھر وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں، 30 سوال پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ذرا اس کا جواب تو دیں کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا. ایسے لیڈر کو طاقت میں سے نکل کر جب سڑکوں کے اوپر وہ آئے گا تو وہاں پر کتنے لوگ ہوں گے جو ان کے استقبال کے لیے ہوں گے، اور کتنے لوگ ہوں گے جو ان کے ساتھ حساب برابر کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے. یہ بڑی دلچسپ بات ہوگی. لیکن جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ کیا واقعتاً عمران خان صاحب نے یہ بیان اپوزیشن کے لیے دیا ہے؟ اپوزیشن کو تو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کتنے خطرناک ہیں اور کتنے خطرناک نہیں ہیں. وہ تو بطور اپوزیشن لیڈر بھی ان کے ساتھ ڈیل کرتے رہے ہیں، اور وہ ان کو بطور پرائم منسٹر بھی بھگتتے رہے ہیں. تو اپوزیشن کو تو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کتنے خطرناک ہیں. اور ویسے بھی کوئی سیاستدان کسی دوسرے سیاستدان کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ یہ جو الفاظ ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں عام ذاتی لڑائیوں کے اندر کہ میں اتنا خطرناک ہوں میں تیری گردن توڑ دوں گا، میں اتنا خطرناک ہوں میں تجھے گربان سے پکڑ لوں گا، میں اتنا خطرناک ہوں کہ تیرے گھر کا دروازہ توڑ دوں گا. یہ ذاتی لڑائیوں کے اندر تو آپ گدڑ بھبکیاں دے سکتے ہیں. سیاسی طور پر خطرناک کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ کیا جا کر جاتی امراء کے اوپر حملہ کر دیں گے؟ کیا آپ بلاول بھٹو زرداری کا گھیراؤ کر دیں گے؟ تو اگر کسی پر حملہ کریں گے تو پھر دوسرے بھی حملہ کریں گے. اس مرتبہ اینٹ کا جواب جو ہے وہ الفاظ کے ذریعے نہیں آئے گا بلکہ اینٹ سے بڑے پتھر کے حوالے سے آئے گا. تو اگر آپ نے جھگڑا کرنا ہے اور آپ کا خیال ہے کہ صرف آپ ہی خطرناک ہو سکتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کا رد عمل آئے گا اور دوسری جماعتیں بھی خطرناک ہوں گی. تو پھر اگر آپ نے پاکستان کو لیبیا بنانا ہے اور لبنان بنانا ہے اور اس میں آپ خوشی محسوس کرتے ہیں تو پھر تو آپ خطرناکی کی بات کریں، ورنہ سیاسی طور پر کوئی لیڈر کسی کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. تو اپوزیشن کے لیے تو ان کا خطرناک ہونا یا وزیر اعظم ہونا یا دھرنے کرنا وہ برابر ہے، کیونکہ وہ کنسسٹنٹلی ان کو دیکھ چکے ہیں کہ ان کی اصل میں صلاحیت کیا ہے اگر ان کو صرف اپنے تئیں کام کرنے کا موقع دیا جائے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بیان جو ہے یہ اپوزیشن کے لیے نہیں ہے. یہ بیان جو ہے انہی حلقوں کے لیے ہے جن کو بتایا جا رہا ہے، جن کے بارے میں کہ آج کل ڈیل وہ دوسری جماعتوں کے ساتھ کر رہی ہیں، جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اصرار کر رہی ہیں کہ حکومت کو اپنی کارکردگی جو ہے وہ بہتر بنانی چاہیے، جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کے سکینڈلز کی طرف وہ توجہ مبذول کروا رہے ہیں، جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ پچھلے 3.5 سال میں ملک کے اندر جو کچھ ہوا اس سے اب وہ ایک ہاتھ کے فاصلے کے اوپر کھڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس حکومت سے کوئی اچھا کام ہم توقع نہیں کر سکتے. اور آنے والے دنوں میں چند ایک جو بڑے فیصلے ہونے ہیں اس حوالے سے بھی حکومت اور ان حلقوں کے درمیان ایک بڑی خلیج آپ کو نظر آتی ہے. تو یہ اصل میں پیغام انہی حلقوں کی طرف ہے جن حلقوں کے ذریعے عمران خان صاحب سڑکوں میں سے نکل کر پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر آئے. یہ ایک تجزیہ یہ ہے. کون سا تجزیہ درست ہے یہ آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. دو مہینے کی بات ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن یہ ضرور ہے اور اس کے اوپر شاید آراء بٹی ہوئی نہ ہوں کہ عمران خان صاحب نے کل تقریر کر کے یہ واضح کر دیا کہ وہ خود کو کتنا کمزور محسوس کرتے ہیں، وہ خود کو کتنا بیک فٹ پر محسوس کرتے ہیں، اور ملک کو جس نقطے پر وہ لے آئے ہیں وہاں سے ان کے پاس ملکی حالات کو سدھارنے کے لیے کوئی سلوشن اویلیبل نہیں ہے. جس قیادت کے پاس ملکی حالات کو سنبھالنے کے لیے سلوشن موجود ہوتے ہیں وہ سڑکوں پر آ کر خطرناک ہونے کی باتیں نہیں کرتی. اور اس کے بعد بالکل آخر میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جن کو خطرناک ہونے کے اشارے دے رہے ہیں وہ تو ابھی تک بہت پیار کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے، اور جب وہ خطرناک ہوتے ہیں تو پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بات کسی اور طرف چلی جاتی ہے. تو اگر پیغام انہی حلقوں کے دیا جا رہا ہے تو میرے خیال میں اپنی پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اب تیر جو ہے کمان سے نکال دیا ہے، اب تشریحات سے اس بیان کے اثر کو آپ زائل نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک آدمی کو نہیں چھوڑوں گا. میں نے ان چوروں اور ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑنا، میں نے ان کو کسی صورت نہیں چھوڑنا.